صرف 2 رتی افیون حاصل کرنے کے لیے اس قدر خوار ہونا پڑے گا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اب مجھے اس عذاب سے جان چھڑانے اور فرار کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس تپتی دوپہر میں نہر کنارے موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، یہ لالو کسائی میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی آوارگی سے میں سخت عاجز آ چکا تھا۔ 3 بار مشکوک انسان سمجھ کر پولیس نے ہمیں روکا تھا، مگر میرے تعارف کروانے پر وہ چھوڑ دیتے تھے اور ہم افیون کی خاطر ایک نئے گاؤں کی طرف جا نکلتے تھے۔ نہر کے سیفل سے 1 کوس پہلے جب لالو کسائی نے مجھے ملیاں گاؤں کی طرف موٹر سائیکل کا رخ موڑنے کی ہدایت کی تو میں گھبرا گیا اور موٹر سائیکل روک دی۔ ملیاں منشیات فروشوں کا گڑھ تھا۔ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کی خاطر میں نے اپنے خوف کو دبا لیا اور سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، لالو، اب ملیاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے 2 رتی افیون لینی ہے اور اس کے لیے تم نے مجھے 12 گاؤں گھما دیے ہیں۔ ہر بار تو یہی کہتا ہے کہ ہمارا کام فلاں گاؤں میں ہو جائے گا۔ چودھری صاحب، غصہ نہ کریں، میں بھی تو خوار ہو رہا ہوں۔ میں نے آج میلے سے جانور لینے جانا تھا۔ کل گوشت کے لیے ایک بھی جانور نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں صرف آپ کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پی رہا ہوں۔ لالو، کام تو مجھے بھی بہت ہیں۔ صبح میرا انگریزی کا پرچہ ہے، لیکن ایک دکھی عورت کی خاطر میں یہ نیکی کرنے نکلا ہوں۔ تو جانتا ہے پوری پٹی پر پولیس نے ناکے لگا رکھے ہیں۔ اگر میں صحافی نہ ہوتا تو یقیناً ہمیں پکڑ لیتے۔ لالو کسائی کی چندھیائی ہوئی آنکھوں میں ایک لحظہ کے لیے عجیب سی چمک آئی، بولا، پولیس نے آپ سے متھا لگا کر مرنا ہے جی۔ ویسے بھی یہ جو راجو ڈوگر کا علاقہ ہے، اس نے تھانے خریدے ہوئے ہیں، آپ تو ویسے ہی ڈر رہے ہیں۔ چلے، مجھے یقین ہے ملیا میں ہمارا کام ہو جائے گا۔ ٹھگنے قد کا مالک یہ لالی کسائی میرے دوست کے گاؤں ملکوال کا رہنے والا تھا۔ عام سی شخصیت کا روکھا سوکھا نوجوان تھا۔ گاؤں میں بڑے گوشت کی ایک ہی دکان تھی جو لالو کسائی کے باپ دادا کے وقتوں سے چلی آ رہی تھی، اور اب لالو اپنے آبا کی گدی سنبھالے ہوا تھا۔ میں اس وقت تک اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس کا گھناؤنا کردار مجھ پر عیاں ہوا تو اس مسکین صورت کے پیچھے ایک چال باز، مکار اور انتہائی بدگو شخص چھپا ہوا نکلا۔ اگلی صبح میرا BA کا انگریزی پرچہ تھا، مگر اپنے بابا جی کی خاطر میں اس شرمناک مہم پر نکلا تھا۔ مجھ پر سالانہ امتحان کا خوف بھی طاری تھا، اور اس پر متضاد یہ کہ مجھ جیسا شخص جس نے صحافت کو ایک مشن سمجھ کر اختیار کیا تھا اور جو ہمیشہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اپنا قلم استعمال کرتا تھا، خود ایک گھناؤنے فعل کے ارتکاب پر مجبور تھا۔ مجھے ڈر تھا لالو کسائی نے مجھے افیون دے دی اور پولیس نے ناکے پر تلاشی کے بعد برآمد کر لی تو میرا کیا بنے گا؟ عزت نفس اور خاندانی عزت و وقار کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دینے والے ایک نوجوان کے لیے اس سے بڑی تہمت اور بدنامی کیا ہو سکتی تھی کہ وہ افیون رکھنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ ایک ایسا نوجوان جس نے غلطی سے بھی سگریٹ نہ پیا تھا، اس پر افیون نوشی کا الزام عام سی بات نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں اس الزام میں پکڑا گیا تو والد صاحب سے تو خوب جوتے پڑیں گے۔ وہ تو مجھے پولیس سے ہرگز نہیں بچائیں گے اور اپنا غصہ گھر کے دوسرے افراد پر بھی نکالیں گے کہ یہ تم لوگوں کی وجہ سے ملکوال پڑھنے گیا تھا، اب اس کے کرتوت دیکھ لو۔ میں نے بارہا دل میں یہ دعا کی کہ یا الہی، مجھے افیون نہ ہی ملے تو اچھا ہے، لیکن جس بزرگ ہستی سے میں وعدہ کر کے آیا تھا اس کے سامنے مجھے انکار کرنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ اپنے تئیں مجھے یقین تھا کہ افیون نہ بھی ملی تو میری یہ کوشش بھی مجھے بابا جی کی نظروں میں سرخ رو کر دے گی کہ میں نے ان کے کہنے پر یہ تگ و دو کی تو ہے۔ ملیاں سے 1 کوس پہلے لالو کسائی نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ بادشاہو، رکو رکو۔ اب کیا ہوا؟ میں نے فٹافٹ بریک لگائی۔ اس کچے پر موٹر سائیکل اتار دیں، اس نے سرکنڈوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ راستہ تو مکھن سائیں کے آستانے کی طرف جاتا ہے، ملیاں کے لیے یہاں سے تو کوئی راستہ نہیں جاتا، میں نے کہا۔ بادشاہو، میں نے سوچا ہے مکھن سائیں کی زیارت کرتے چلیں۔ سرکار کے علاقے میں آیا ہوں تو ان کے درشن کیے بغیر آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ لالو کسائی سرفروشانہ انداز میں بولا۔ سرکار کو پتہ چل جائے گا کہ لالو ادھر سے گزرا ہے، وہ ناراض ہوں گے۔ یار، تو مصیبت بن گیا ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ میرا کام جلدی کر دے، مگر 3 گھنٹے سے تو مجھے کبھی ایک گاؤں اور کبھی نہر کے کنارے لیے بھاگ رہا ہے۔ اب تجھے مکھن سائیں کی زیارت تنگ کرنے لگی ہے۔
میں نے جھلاتے ہوئے کہا اور موٹر سائیکل کھڑی کر کے نیچے اتر گیا اور کہا، تو اکیلا زیارت کے لیے چلا جا، میں بھنگیوں اور چرسیوں کے علاقے میں نہیں جا سکتا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں اس خدمت پر، میں جا رہا ہوں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ بابا جی سے معافی مانگ لوں گا کہ میں افیون نہیں لا سکا، مگر اس طرح منشیات فروشوں کے علاقے میں خوار ہوتے پھرنا اب مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں نے جوں ہی موٹر سائیکل سٹارٹ کی، لالو کسائی اچک کر پیچھے بیٹھ گیا۔ جیسی آپ کی مرضی جناب، آپ کو ناراض تھوڑی کرنا ہے۔ ابھی میں نے گیئر لگایا ہی تھا کہ جھنڈ کے پار کسی نے نعرہ مستانہ بلند کیا، حق سرکار، یا مدد مکھن سائیں سرکار۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا تو دو ہٹے کٹے ملنگ قسم کے نوجوان مکھن سائیں کے ساتھ ہماری طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ سرکار آ گئی۔ لالو افراتفری سے موٹر سائیکل سے اترا تو اس کی شلوار کا پائنچہ موٹر سائیکل کے پائیدان میں پھنس گیا اور وہ چکرا کر نیچے گرا، مگر اپنے پیر کی عقیدت کا مارا برق رفتاری سے اٹھا اور میری سرکار، میرے سائیں بابا، میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں کہتا ہوا لالو کسائی اس کے قدموں میں جا گرا۔ اس دوران مکھن سائیں خاصا قریب آ چکا تھا۔ پیر و مرشد کے ملنے ملانے کا منظر دیکھتے ہوئے میں مکھن سائیں کی زیارت سے بھی مستفید ہو رہا تھا۔ 6 فٹ قدا، کوہرا بدن، تیل میں گوندی لمبی لمبی لٹیں، سیاہ چوغے میں ملبوس، پیروں سے ننگا، دونوں ہاتھوں میں عقیق، یمنی، نیلم اور زمرد کی انگوٹھیاں، کلائیوں میں فولادی کڑے، گلے میں موٹے دانوں کی لمبی سی مالا، گہری آنکھیں، کہر و قتال کی سرخیاں لیے ہوئے، گھنی داڑھی، دہانہ کھلا، دانت سیاہی مائل، چوڑے نتنے۔ مکھن سائیں کا یہ سراپا اپنے سامنے دیکھ کر میں ایک بار تو نظریں جھپکنا بھول گیا۔ اس کی شخصیت میں بھرپور وجدانی تاثر تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اور سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے سامنے خواہ مخواہ مؤدب ہو جانا ایک عام سی بات تھی۔ اس کے پاس سے کافور کی خوشبو آتی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اس کے آستانے یا ڈیرے پر بھنگی اور چرسی پڑے رہتے ہیں اور اس کی کرامات کا ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے۔ پولیس اس کے مریدوں پر ہاتھ نہیں ڈالتی تھی اور نشئی قسم کے گداگر اس کا نام لے کر جس در پر پہنچتے، بد عقیدہ لوگ انہیں خالی واپس نہ بھیجتے تھے۔ سنا تھا کہ کسی نے اس کے فقیر کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس پر عذاب آ گیا۔ یہ سچائی تھی یا نہیں، مگر اس کا سہارا لے کر مکھن سائیں کے فقیر سارے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کمزور، غریب اور وہم پرستی کے شکار فارغ البال نوجوان اس سے امیدیں وابستہ کرنے لگے اور اپنے گھروں سے فرار ہو کر اس کے ڈیرے پر بیٹھ کر نشہ کرتے رہتے۔ ان کے گھر والے اپنے بچوں کی بربادیوں کا رونا روتے۔ اخبارات میں خبریں شائع ہوتیں کہ نہر اور بیلے کا سارا علاقہ ایک طرف راجو ڈوگر اور دوسری طرف مکھن سائیں کی وجہ سے منشیات کا گڑھ بن چکا ہے، جس سے نوجوان نسل کی صحت مندانہ سرگرمیاں مفقود ہو چکی ہیں اور وہ منشیات میں غرق رہنے لگے ہیں۔ مکھن سائیں پر الزامات تو آتے تھے، مگر آج تک اس کے علاقے میں چوری، ڈاکے یا کسی قتل وغیرہ کی واردات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے مرید اس کو اپنے مرشد کی کرامت اور دبدبہ قرار دیتے تھے۔ اس کے علاقے سے کچھ ہی دور نہر کی پٹڑی پر دن دہاڑے لوگ لوٹ لیے جاتے اور کئیوں کو تو مار کر نہر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ راہزنی، لوٹ مار اور منشیات کی وجہ سے ہی پولیس نے یہاں پر ناکے لگا رکھے تھے۔ پچھلے سال انتظامیہ نے مکھن سائیں کے خلاف ایکشن بھی لیا تھا، مگر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ اس کے بعد پولیس نے مکھن سائیں کے آستانے کا راستہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ پولیس جب اس کے آستانے پر پہنچی تو مکھن سائیں 10 فٹ گہری قبر میں چلا کاٹ رہا تھا۔ اس کے مرید قبر کے گرد بیٹھے بھنگ گھوٹ رہے تھے، کچھ تو چرس کے سگریٹ پی رہے تھے۔ وہ پولیس کو دیکھتے ہی مجذوبانہ انداز میں نعرے لگانے لگے، اوئے آج سرکار سے سرکار ملنے آئی ہے۔ پولیس انسپکٹر نے ان کے نعروں پر انہیں ڈانٹا اور نہایت سختی سے پیش آیا۔ تمام ملنگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انسپکٹر پیروں فقیروں اور روحانی معاملات کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس نے پوچھا، اوئے مکھن سائیں کہاں ہے؟ مائی باپ، سرکار تو سو رہے ہیں۔ ایک ملنگ جو غالباً دوسرے ملنگوں کا قائد تھا، اس نے بتایا، کدھر سو رہا ہے، اندر ہے کیا؟ انسپکٹر نے پوچھا تو ملنگ بولا، سرکار مکھن سائیں بستر پر نہیں سوتے، وہ تو زمین کے اندر سوتے ہیں۔ اوئے بک بک نہ کر، سیدھی طرح بتا کدھر ہے تمہارا مکھن، آج میں اس میں سے بال نکال دوں گا، چرسی کہیں کا۔ سرکار ہمارے مرشد کی شان میں گستاخی نہ کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔
ایک بانکا قسم کا مجذوب انسپیکٹر کو آنکھیں دکھانے لگا۔ اوئے تو! انسپیکٹر نے اسے گالی دی اور چھڑی سے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ ملنگ اس کی مار سہتا رہا اور اس نے ایک بار بھی اف تک نہ کی۔ بولا، میری بوٹی بوٹی کر دو بے شک، یہ مار تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ ملنگ کا جواب سن کر انسپیکٹر کے علاوہ دوسرے سپاہیوں نے بھی اس کی دھلائی کر دی، مگر وہ بانکا مجذوب دلیری سے مار سہتا رہا۔ بالآخر ہار انسپیکٹر کا ہی مقدر ٹھہری۔ تھک ہار کر ہانپتے ہوئے اس نے سپاہیوں سے کہا کہ مکھن پیر کو تلاش کرو۔ اس پر مار کھانے والا ملنگ بولا، میری سرکار تو ادھر اس محل میں سو رہی ہے، تم انہیں کہاں ڈھونڈتے پھرو گے تھانے دار جی؟ اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا تو اس کا استہزائیہ لہجہ انسپیکٹر کو طیش دلانے لگا اور وہ بولا، مر گیا ہے مکھن سائیں؟ بتاتے کیوں نہیں، مر گیا ہے کیا؟ کب مرا ہے یہ؟ تھانے دار جی، مرے ہمارے دشمن، سرکار تو اندر چلہ کاٹ رہے ہیں اور وہ آپ کی ساری حرکتیں دیکھ رہے ہیں۔ چلہ کاٹ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ اس قبر میں؟ کب سے ہے قبر میں؟ انسپیکٹر غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ پوچھنے لگا۔ سرکار کو آج 30واں روز ہے، 40 روز تک انہیں اس قبر میں رہنا ہے اور پڑھائی کرنی ہے۔ ایک معتبر ملنگ بولا، اگر سرکار 40 روز سے پہلے باہر آ گئے تو قیامت آ جائے گی۔ کیسی قیامت ہوئے؟ انسپیکٹر نے دانت کچکچاتے ہوئے چھڑی ملنگ کے دانتوں پر رکھتے ہوئے دبائی۔ بکواس بند کرو اور اسے باہر نکالو۔ نہ سرکار نہ، ہماری کھال اتار دو بے شک، پر ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اوئے کیسا گناہ چرسیو، نہ نماز نہ روزہ، نشے میں ہر وقت غرق رہتے ہو، خدا رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور اپنے بے عمل مرشد کے عذاب سے ڈرتے ہو۔ چلو اور قبر سے باہر نکالو اپنے مرشد کو۔ ایک بار ایش حوالدار نے انہیں لتاڑا۔ جناب خدا کا خوف کرو، ہمارے مرشد بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، ان کی شان میں۔ بکواس بند کروئے گستاخی کے پتر، انسپیکٹر دھاڑا اور سپاہیوں سے کہا، چلو تم قبر کھودو۔ سپاہی آستانے کے اندر سے کسی اور پھاوڑے لائے تو ملنگ دہائیاں دینے لگے۔ انسپیکٹر نے ان کے ساتھ مٹی ہٹائی تو نیچے 2 بڑے بڑے تختے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی ہٹائے گئے تو کافور کی بے تحاشا خوشبو کا جھونکا باہر کو نکلا۔ اندر مکھن سائیں چت لیٹا ہوا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سی مسکان تھی، موٹے دانوں کی تسبیح اس کے ہاتھوں میں تھی، وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ پیروں میں موتیے کے تازہ پھولوں کا ہار تھا، پاس ہی پانی سے بھرا ایک گھڑا پیالہ اور چند سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ گڑھا 10 فٹ گہرا تھا۔ اس وقت زوال کا وقت ہو رہا تھا۔ روشنی اتنی تھی کہ قبر میں رکھی ہر شے واضح نظر آ رہی تھی۔ انسپیکٹر اور سپاہیوں نے جب قبر میں مکھن سائیں کو انتہائی سکون کے ساتھ لیٹے ہوئے پایا تو قدرے پریشان ہو گئے۔ انہیں یقین نہ آیا کہ 30 روز سے قبر میں بند ایک شخص اتنا تر و تازہ بھی ہو سکتا ہے۔ قبر کی گرمی تو مردے کو ایک ہی دن میں پگھلا کر رکھ دیتی ہے، اور پھر ایک زندہ انسان کا 30 روز تک قبر میں لیٹ کر پڑھائی کرنا ناقابل فہم بات تھی۔ انسپیکٹر اور سپاہیوں کا اعتماد بری طرح ڈگمگانے لگا۔ کچھ لمحے تک وہ مکھن سائیں کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے اندر کے سخت انسان کو بیدار کر کے بولا، مکھن سائیں باہر نکلو۔ اس کی آواز کا مکھن سائیں پر کوئی اثر نہ ہوا تو انسپیکٹر نے 2-3 بار اسے آواز دی، اس پر بھی اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ مولوی تم نیچے اترو اور اسے اٹھاؤ، انسپیکٹر نے بارعش حوالدار سے کہا۔ پہلے تو اس نے عجیب خوف زدہ نظروں سے انسپیکٹر کی طرف دیکھا، پھر حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق قبر کے کناروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے کود گیا تو اسی لمحہ مکھن سائیں کے آستانے کے برگد کے درخت پر ہلچل مچ گئی۔ سب نے خوف زدہ ہو کر اوپر دیکھا تو ان گنت پرندے برگد کے درخت کے اوپر سے اڑے اور بے قراری سے چہکتے ہوئے برگد کا طواف کرنے لگے۔ مکھن شاہ کی قبر اسی برگد کے نیچے تھی۔ حوالدار پر پرندوں کے شور سے سکتہ طاری ہو گیا، لہٰذا جب اس نے مکھن پیر کو پاؤں سے ہلا کر جگانا چاہا تو اس کے انداز میں قدرے نرمی اور مروبیت آ چکی تھی۔ اس کی نظریں مکھن سائیں کے چہرے پر تھیں، جس پر مسکان گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لہجہ ایک عجیب کام ہوا۔ برگد سے ایک سانپ سیدھا قبر میں لیٹے ہوئے مکھن سائیں کے سینے پر آ گرا اور حوالدار کی طرف رخ کر کے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ حوالدار کی بہادری اتنے سارے اتفاقات کو دیکھ کر خطا ہو گئی، اسے اپنی جان کی پڑ گئی اور وہ باہر نکلنے کے لیے اچھلنے لگا۔ صاحب جی باہر نکالیں، یہ سانپ۔ انسپیکٹر بھی پریشان ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے ایک سپاہی کی مدد سے حوالدار کو باہر نکالا۔ ملنگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ عقیدت مندی کے مارے نعرے مارنے لگے،
مار کھانے والا ملنگ بولا، تھانے دار جی میں نے کہا تھا نا ہمارے مرشد کو تنگ نہ کرنا۔ انسپیکٹر نے قہر بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک سپاہی سے ڈنڈا لے کر خود قبر میں کود گیا۔ اس نے جاتے ہی مکھن سائیں کا پاؤں پکڑا اور زور سے اٹھایا۔ اس دوران وہ سانپ سے غافل نہیں ہوا۔ اس نے جھٹ سے ڈنڈا سانپ پر دے مارا، مگر اسی لمحہ مکھن سائیں نے غضبناک انداز میں پہلے آنکھیں کھولی، پھر زور سے دھاڑا اور نہایت تیزی سے سینے پر بیٹھے سانپ کو مٹھی میں پکڑ کر انسپیکٹر کی ضرب سے بچا لیا۔ مکھن سائیں کا یہ اضطرار، بیداری اور جلالت دیکھ کر انسپیکٹر کا اعتماد کرچی کرچی ہو گیا۔ تجھ پر خدا کی مار ہو، تو نے ہمارے ملنگوں کو تنگ کیا ہے، ہمیں سوتے سے جگا دیا، ہمارے محافظ کو مارنا چاہتے تھے۔ مکھن سائیں کی گونجدار آواز سن کر انسپیکٹر کی زبان گونگ ہو گئی اور وہ بت کی مانند مکھن سائیں کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ تو سمجھتا ہے ہم دھندا کرتے ہیں یہاں اور ہمیں پکڑنے آیا ہے؟ تو لے پکڑ لے اور لگا ہتھکڑیاں۔ مکھن سائیں نے سانپ کو ہوا میں اچھالا اور وہ برگد کی گھنی شاخوں میں جا کر چھپ گیا۔ اس نے کلائیاں انسپیکٹر کے سامنے کر دیں۔ لگا لو ہتھکڑیاں تھانے دار جی، یہ ہتھکڑیاں تو دھاگے ہیں، دھاگے تمہارے اندھے لولے لنگڑے قانون کے۔ تم کیا جانو ہم نے خالق قدرت اور ساری کائناتوں کے قانون بنانے والے کی ہتھکڑیاں اور توق پہن رکھے ہیں، یہ لے اور اپنی حسرت پوری کر لے۔ مکھن سائیں کے لہجے اور شخصیت نے انسپیکٹر پر لرزہ طاری کر دیا اور اس نے سر گرا دیا اور کہا، سرکار معاف کر دیں، مجھے آپ کے درجات کا علم نہیں تھا۔ درجات؟ کاہے کے؟ کہاں کے درجات تھانے دار جی، ہم تو ابھی پہلے درجے سے بھی بہت بہت نیچے ہیں۔ مکھن سائیں تاسف بھرے لہجے میں بولا تو اس کے اندر کہیں قلب و گماں کے چٹکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مکھن سائیں کو گرفتار کرنے کے لیے آنے والا قانون اس کے آستانے کی دہلیز پر دوزانوں بیٹھ گیا۔ انسپیکٹر نے ملنگوں سے معافیاں مانگی اور پھر وہ خود بھی مکھن سائیں کا گرویدہ ہو گیا۔ مکھن سائیں نے اپنی انگلی سے ایک بھاری عقیق کی انگوٹھی اتار کر اسے دی اور کہا، تھانے دار جی ملنگ کا تحفہ پہن لو، میرا مولا سائیں تیرے درجات بلند کرے گا۔ وہ انسپیکٹر جب مکھن سائیں کے آستانے سے نکلا تو اس کا مرید بن چکا تھا اور پھر ایسا پکا مرید ثابت ہوا کہ اگلے ہی مہینے جب اسے ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی ملی تو وہ اسے مکھن سائیں کی دعاؤں کا شر قرار دینے لگا، اور پھر جب تک وہ اس علاقے میں رہا مکھن سائیں کے آستانے پر شب و روز چراغاں ہونے لگا۔ نوجوان ملنگوں کی فوج بڑھ گئی اور پولیس اس کچے راستے پر تنی گردنوں کے بجائے سرنگوں ہو کر سفر کرتی رہی۔ آج وہی مکھن سائیں میرے سامنے تھا، لالو کسائی اس کے پیروں میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اوے لالو، مجھ سے ملے بغیر واپس جا رہا تھا؟ نہ سرکار نہ، میں یہ جرأت کر سکتا ہوں، وہ تو اسے جلدی تھی اس لیے۔ لالو کسائی نے میری طرف اشارہ کیا تو مکھن سائیں نے بے وجہ قہقہہ لگایا اور بولا، واقعی اسے بہت جلدی ہے، یہ ہے بھی جلد باز۔ تو اس کا کام کیوں نہیں کرتا؟ اسے خوار بھی تو بہت کیا ہے تو نے شیطان۔ مکھن سائیں کی یہ بات سن کر میں بھونچکا رہ گیا۔ وہ میری واردات قلب کے بارے اشارے دے رہا تھا اور میں عجیب طرح کے احساسات سے دوچار ہو گیا۔ لالو، ہمارے دوست اس کے مہمان بنے ہیں، اس کی امانت اس کے حوالے کر۔ ہمارے مہمان بھی اس کی بے قراری اور لاچارگی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ میں مکھن سائیں کی بات نہ سمجھ سکا، البتہ اس وقت میں حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہو گیا جب لالو کسائی نے شلوار کے نیفے میں ہاتھ ڈالا اور افیون کی ایک ڈلی نکال کر میرے پاس لے آیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے جنات کے غلام، اور اس کے مصنف ہیں شاہد نذیر چودھری۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لو بادشاہو، 2 رتی کیا آپ پوری ڈلی رکھ لو۔ اس نے افیون میری طرف بڑھائی۔ سرکار کا کہا میں ٹال سکتا ہوں بھلا؟ میں اس بے شرم کا منہ تک رہا تھا اور وہ ڈھٹائی اور ذلالت کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ یہ تمہارے پاس تھی تو مجھے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ میں نے لالو کسائی سے افیون لیتے ہوئے ناراضگی کے ساتھ کہا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا مگر اس کی اضطراری حالت بتا رہی تھی کہ اس نے باامر مجبوری مجھ پر یہ عنایت کی ہے۔ اوئے، کسی شریف آدمی کو زیادہ تنگ نہ کیا کر۔ مکھن سائیں نے لالو کو اپنے پاس بلایا اور استہزائیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
مجھے مکھن سائیں کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا یا مجھے طنز کر رہا تھا؟ طنز کر رہا تھا تو کیوں؟ ایک طرف وہ ایسے اشارے بھی دے رہا تھا جیسے وہ میرے حالات سے باخبر ہو۔ اس کے بارے ایسی ہی باتیں مشہور تھیں کہ وہ دلوں کی باتیں پکڑ لیتا تھا۔ جا اب اسے واپس لے جا۔ مکھن سائیں نے اس کی کمر پر تھاپڑا دیا۔ لالو کسائی نے عقیدت سے جھک کر مکھن سائیں کے گھٹنے چھوئے تو وہ مجھے گہری نظروں کے ساتھ مسکرا کر دیکھنے لگا۔ بولا، میاں کبھی دل مچلے اور کچھ باتوں کی سمجھ نہ آئے تو چلے آنا، مکھن سائیں کا دروازہ کھلا ملے گا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اسپات میں سر ہلا دیا۔ اور ہاں، اپنے بابا جی کو میرا سلام کہنا۔ میں چونکا اور کسی اصیل گھوڑے کی طرح میرے اندر کوئی شے بدکی، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تو کیا مکھن سائیں اس حد تک باطنی ہے؟ اسے کیا معلوم مجھے کس نے کس کام سے بھیجا ہے؟ خدا گواہ ہے، میں اس لمحے مجبور ہو گیا اور اس کے لیے میرے دل میں رعب پیدا ہوا۔ میں دل و جان سے مکھن سائیں کو ایک فریب کار شیطان کا چیلا اور ڈھونگی سمجھتا تھا۔ اس سے منسوب واقعات اس کے چیلوں کے کاروباری ہتھ کنڈے سمجھتا تھا، مگر آنکھوں دیکھی کانوں سنی کون جھٹلا سکتا ہے؟ سو یہ میرے ساتھ بھی ہوا۔ آپ بابا جی سرکار کو جانتے ہیں؟ میں بے اختیار ہو کر مکھن سائیں کے پاس پہنچ گیا۔ تیرے بابا جی سرکار مجھے بھی جانتے ہیں پتر جی، مکھن سائیں دھیرے سے بولا، مگر اس کا انداز معنی خیز تھا، ایسے جیسے مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ وقت خاصا ہو چکا تھا، مجھے واپسی کی بھی فکر تھی، لہٰذا میں نے اس مروبیت کے حصار سے باہر نکلتے ہوئے لالو کسائی سے واپس چلنے کے لیے کہا۔ مکھن سائیں اپنے ڈیرے کی طرف چل دیا، لیکن اس کا ایک ملنگ پیچھے رہ گیا۔ اس نے لالو کسائی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ نذرانہ؟ لالو کسائی نے زردیدہ نظروں سے میری جانب دیکھا اور ایک بار پھر شلوار کے نیفے سے افیون کی 2-3 ڈلیاں نکال کر ملنگ کو پکڑا دیں۔ وہ ایک ایک ڈلی کو سونگھ کر بے خودی سے جھومنے لگا اور حق سائیں سرکار مکھن سائیں کے نعرے لگاتا ہوا اپنے مرشد کے پیچھے ہو لیا۔ لالو کسائی کا یہ روپ مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ میں خاصی دیر سے اس کے ساتھ خوار ہو رہا تھا۔ وہ مجھے یہ کہہ کر دوسرے گاؤں لے جاتا تھا کہ اسے افیون اس گاؤں سے نہیں ملی، لہٰذا دوسرے گاؤں سے مل جائے گی، مگر اب وہ بڑے سکون سے مجھے اور ملنگ کو افیون دے چکا تھا۔ میں اس سے یہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ اسی اثنا میں 2 سپاہی گشت کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ لالو کو دیکھتے ہی بولے، اوئے کالیے، تو ادھر؟ اس نے گالی دے کر مخاطب کیا، منشی جی یہ لالو کسائی ہے، آج قابو آ ہی گیا۔ میں اس دوران موٹر سائیکل پر بیٹھ چکا تھا اور کک مارنے ہی لگا تھا کہ دوسرے سپاہی نے جھٹ سے چابی نکال لی۔ اوئے تو کدھر بھاگ رہا ہے؟ اس لمحے میں ڈر گیا، خوف کی جھرجھری سے میں کانپ گیا۔ میرے پاس تو افیون تھی اور میرا دھر لیا جانا یقینی تھا۔ جناب مسئلہ کیا ہے؟ میں نے جرأت سے کام لیتے ہوئے اپنا تعارف کرایا تو چابی چھیننے والا ایک لہجے کے لیے رکا اور بولا، کارڈ ہے آپ کے پاس؟ میں نے اخبار کا کارڈ نکال کر دکھایا تو وہ بولا، آپ اس پھڑیے کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسی لمحے دوسرے سپاہی نے لالو کسائی کی مکمل تلاشی لی اور بولا، حیرت ہے بھئی لالو، آج تیرے پاس ایک رتی افیون بھی نہیں ہے۔ میں نے لالو کسائی کی طرف دیکھا تو وہ کمینہ اکھیوں میں مسکرا رہا تھا۔ صحافی بادشاہ ہیں بھئی، ادھر راجو ڈوگر، ادھر مکن سرکار اور ادھر آپ۔ جاؤ جی، قانون بھی تمہارا، حکمرانی بھی تمہاری، ہم تو آوارہ گردی اور چوکی داری کے لیے بھرتی کیے ہوئے ہیں لوگ ہیں۔ ڈھب ڈھب تلاشی لو، ملا کچھ نہ ملا، مل بھی گیا تو اوپر سے سفارش آ گئی اور چھوڑ دیا۔ چور کمینے ہم سے تگڑے ہیں جناب۔ جناب آپ تو ناراض ہو گئے ہیں، کل اپنا بندہ بھیج دیجیے گا، آپ کے لیے بچھڑے کی ران کا گوشت رکھ چھوڑوں گا۔ لالو کسائی بولا۔ ہاں یار، سپاہی نے یہ سنتے ہی لہجہ بدل لیا، کئی دن ہو گئے ہیں گوشت نہیں چکھا، اب تو اس پٹری پر چائے پانی بھی بند ہو گیا ہے، کل میں اور منشی جی خود آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں مکھن سائیں کے ڈیرے کی طرف چل دیے اور میری ناک جڑوں سے کٹتے کٹتے رہ گئی۔ ملکوال پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ میں نے لالو کو اس کی دکان پر اتارا اور جلدی سے اپنے دوست ملک نصیر احمد کی حویلی پہنچ گیا۔ نصیر اپنے پیر صاحب کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ گھر کے دوسرے افراد بھی وہاں موجود تھے۔ پیر صاحب چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور نصیر ان کے بالوں میں جناتی تیل سے مالش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی پیر صاحب اٹھ پڑے اور کہا لگا کر بولے، آؤ شہزادے، کیسا رہا؟ سرکار مرتے مرتے بچا ہوں۔ میں نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ آپ تو جانتے ہیں یہ کام میرے کرنے کا نہ تھا، پولیس سے بار بار ٹکراؤ ہوتا رہا، بس اللہ نے عزت رکھ لی ہے۔
پیر صاحب نے یہ سنتے ہی ایک لمحے کے لیے میرے سر کے اوپر دیکھا، پھر چونکے اور جلدی سے نصیر سے کہا، دروازے کھڑکیاں بند کر دو اور ان کے پردے گرا دو، بابا جی آ گئے ہیں، اور ہاں، باہر ملازموں سے کہہ دو اندر نہ آئیں۔ پیر صاحب نے نصیر کی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا، ماں جی آپ نے اگر بتیاں نہیں جلائیں؟ ہائے میں بھول گئی۔ وہ اٹھنے لگی تو ان کی بیٹی زلیخا اپنے سر پر چادر درست کرتے ہوئے بولی، ماں ٹھہرو، میں اگربتیاں لاتی ہوں۔ تم بیٹھو، ماں کو اگربتیاں جلانے دو۔ پیر صاحب نے گدلی اور جلالی آنکھوں سے زلیخا کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر کسمسا کر رہ گئی۔ نصیر کی والدہ نے طاق میں رکھی اگربتیاں جلا دیں تو بیٹھک میں خوشگوار خوشبو پھیل گئی۔ کھڑکیوں پر پردے گرانے سے بیٹھک میں قدرے اندھیرا ہو گیا تھا۔ سب لوگ حسب معمول درود شریف پڑھنے لگے۔ میرا دل بےتابی سے دھڑکنے لگا۔ آج سے پہلے بابا جی سرکار شام کے وقت، بالخصوص جب ابھی دن کی روشنی موجود ہوتی، وہ حاضری نہیں دیتے تھے، مگر آج ان کا غیر معمولی پھیرا تھا۔ اس بار ایک اور عجیب بات ہوئی تھی۔ پیر صاحب کو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، حالانکہ اس سے قبل جب بھی بابا جی سرکار کی حاضری لگوانا ہوتی، پیر صاحب کسی غیر مانوس زبان میں کچھ پڑھنے لگتے اور کبھی کبھار بجلی کے سوئچ بورڈ کے پاس کھڑے ہو کر کوئی ایک بلب جلانے اور بجھانے لگتے تھے۔ جب بابا جی سرکار آ جاتے تو وہ لائٹ آف کر دیتے تھے، مگر آج انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ ہم سب اگربتیوں کے فسوں زدہ ماحول میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھے جب بابا جی کی بھاری بھاری سانس مجھے اپنے آس پاس محسوس ہونے لگی۔ ان کے وجود کا احساس ہر کسی کو ہو رہا تھا اور صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بیٹھک میں گھوم رہے ہیں۔ ایک لحظہ کے لیے تو میری سانسیں بالکل اٹک کر رہ گئیں۔ جب بابا جی سرکار میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے ریشمی ہاتھوں سے میری کمر پر تھاپڑا مارا اور پھر بے اختیار ہو کر ہنسنے لگے۔ شاہد پتر، لالو بڑا ہی کمینہ نکلا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ ہنسنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی شرارتی غازی کے کہہ بھی گونجنے لگے۔ غازی، ذرا صحافی صاحب کو پورا قصہ تو سنا، اگر آج ہمارا مکھن سائیں ادھر نہ آ نکلتا تو یہ تو گئے تھے جیل میں۔ بابا جی، میرا آدھا خون تو خوف سے سڑ گیا ہے، میں نے کہا۔ آپ نے مجھے اتنے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ ہماری محبت تو خود ایک کڑا امتحان ہے میاں، بابا جی بولے۔ ہاں غازی، پھر کیا ہوا؟ غازی نے بے ساختہ کہہ کہوں کے درمیان بتایا، لالو کسائی بڑا کایا انسان ہے بھیا، آج کل اس پر خاصی سختی ہو رہی تھی۔ آپ نے جب اس سے افیون مانگی تو اس نے آپ کو استعمال کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس نے یہاں اپنے گاؤں سے افیون کی خاصی مقدار اٹھا لی تھی۔ آپ کو تو یہ کہہ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے کر جاتا رہا کہ وہ افیون ڈھونڈ رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ گاؤں گاؤں افیون بیچتا رہا۔ آپ کی وجہ سے پولیس اس کو جانے دیتی تھی۔ آپ نے دیکھا جب مکھن سائیں نے اسے کہا تو اس نے فوراً افیون نکال کر آپ کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ بڑا بے غیرت نکلا لالو، مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ مجھے ساتھ لے کر دھندا کرتا رہا وہ۔ بابا جی سرکار، اگر میں پکڑا جاتا تو آپ جانتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوتا۔ تو کیوں پکڑا جاتا؟ بابا جی نے میرے کاندھے پر روئی جیسے ہاتھ میرے کاندھے پر رکھے تو ان کی تیز بوجھل اور گرم سانسیں میرے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ لگا وہ میرے مقابل کھڑے ہیں، مگر میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ یہ غازی تیرے ساتھ ساتھ تھا۔ بابا جی بولے، پتر جی، ہم اپنے پیار کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ غازی پولیس والوں کی عقل مار دیتا تھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ لالو جیسے شکاری کو آسانی سے جانے دیتے؟ بابا جی، صبح میرا انگریزی کا پرچہ ہے، میں آج گھر جانا چاہتا ہوں۔ ابا جی ناراض ہوں گے۔ میں نے افیون بابا جی کو دے دی۔ اب مجھے اپنے امتحان کی فکر تھی۔ تو فکر کیوں کرتا ہے، اللہ خیر کرے گا، بابا جی نے مجھے امید دلائی۔ تو بس ایک کام کرنا، صبح امتحانی سینٹر میں داخل ہوتے وقت سورہ یاسین کا ورد کرتے رہنا، اللہ خیر کرے گا۔ یہ کہہ کر بابا جی چارپائی پر جا بیٹھے۔ آج رات ادھر ہی رہ جا، صبح سویرے یہاں سے شہر چلے جانا، فقیر کہنے لگا۔ نہیں، اسے جانے دے، بابا جی بولے۔ بابا جی، رات ہو رہی ہے، نہر کی پٹڑی پر سفر کیسے کرے گا؟ چلا جائے گا یہ۔ غازی پتر، تو اس کے ساتھ چلا جا اور اسے اس کے گھر تک پہنچا کر واپس آ جانا، بابا جی نے کہا، اور پھر بولے، بھئی وہ فاطمہ بی بی کی دوائی بھی بنانی ہے، افیون تو آ گئی ہے، اب 10 سیر گائے کا دودھ اور آدھ پاؤ سپاری چاہیے۔ نصیر پتر، تو خود اس کا بندوبست کر۔ جی اچھا بابا جی، کب چاہیے سامان؟ صبح منگوا لینا اور اپنے ریاض شاہ کے حوالے کر دینا۔ بابا جی نے پیر صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ ریاض بیٹے، میں تمہیں دوا بنانے کا طریقہ سکھا دوں گا،
تو کل ہی فاطمہ بی بی کو دوائی بنا کر دے دینا، ہو سکتا ہے میں کل نہ آ سکوں، میں نے بڑی سرکار کے ساتھ پاک پتن جانا ہے اور کل سارا دن اور رات ہمیں وجد کی محفل میں حاضری دینی ہے، اس لیے تو یہ کام خود نپٹا لینا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو تب یاد کر لینا۔